نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربي أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی مقرر کردہ حدوں پر قائم رہنے والوں اور اس میں مبتلا ہونے والوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے ایک بحری جہاز میں قرآن اندازی کر کے اپنے حصے تقسیم کر لیے۔ بعض کے نصیب میں بالائی اور بعض کے نصیب میں نیچے کا حصہ آیا، تو جو لوگ نیچے کے حصے میں تھے انہیں پانی لینے کے لیے اوپر والے حصے سے گزرنا پڑتا، تو نیچے حصے والوں نے کہا کیوں نہ ہم اپنے حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ پانی لینے میں آسانی ہو اور اوپر والوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو یہ ارادہ پورا کرنے دیں تو سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر یہ ان کا ہاتھ پکڑ لیں تو خود بھی نجات پائیں گے اور دیگر لوگ بھی نجات پائیں گے۔ اس حدیث مبارک کے تحت چند امور بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے دنیاوی بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ کوئی شخص کسی برے عمل میں مبتلا ہو تو اس برے عمل کے سبب، اس گناہ کے سبب دنیاوی بلائیں بھی آتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک طبقے کے گناہ کی وجہ سے پوری قوم بھی اس گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک طبقہ اگر کسی برے عمل میں مبتلا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے پوری قوم اس گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بشرط استطاعت امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، استطاعت ہوتے ہوئے اس سے اجتناب گناہ ہے۔ تو جتنی طاقت ہے کہ کوئی ہاتھ سے روک سکتا ہے گناہ کو تو وہ ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اور دل میں برا جان سکتا ہے تو دل میں برا جانے۔ لیکن استطاعت ہوتے ہوئے کوئی شخص گناہ پر کسی کو روکتا نہیں ہے، تو استطاعت کے ہوتے ہوئے گناہ پر نہ روکنا یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح کسی میں اگر استطاعت ہے تو اس استطاعت کے ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے گا۔ استطاعت ہوتے ہوئے اگر نیکی کی دعوت نہ دی تو بندہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح شارح حدیث علامہ سید محمد احمد رضوی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے واضح ہوا کہ تقسیم کے وقت محض تطیب نفس کے لیے قرعہ ڈالنا جائز ہے۔ تطیب نفس کا معنی یہ ہے کہ اپنی نفس کی تسلی کے لیے اور نفس کی پاکیزگی کے لیے قرآن اندازی کرنا یہ جائز ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی قرآن اندازی کیا کرتے تھے۔ اور وہ کب قرآن اندازی کیا کرتے تھے؟ جب آقا علیہ السلام سفر میں تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج میں آقا علیہ السلام قرآن اندازی کیا کرتے تھے، قرآن ڈالتے تھے۔ جن زوجہ مطہرہ کا نام اس قرآن اندازی میں آ جاتا انہیں اپنے ہمراہ لے جاتے۔ تو قرآن اندازی ڈالنا، قرآن اندازی کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص شرکاء کے درمیان عدل کے ساتھ تقسیم کرنا چاہتا ہو اس کے لیے قرآن اندازی کرنا سنت ہے،
اور تمام فقہا کا اس کے مسنون ہونے پر یعنی سنت ہونے پر اتفاق ہے۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال فرماتے ہیں کہ بعض صورتیں ایسی ہے کہ اس میں قرآن اندازی کی جاتی ہے تو قرآن اندازی کرنا بالکل سنت ہے۔ جیسے کسی محفل میں عمرے کا ٹکٹ رکھا جاتا ہے تو جتنے بھی شرکائے محفل ہوتے ہیں اس میں قرآن اندازی کی جاتی ہے، ان کا شناختی کارڈ لیا جاتا ہے۔ تو یہ عمل بالکل درست ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے تو لہٰذا یہ مسنون ہوا، اور اس کے مسنون ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔ اسی طرح بیان فرماتے ہیں علامہ ابن حسن کے جب کسی مکان یا زمین کو شرکاء کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہو جائے تو ان پر لازم ہے کہ وہ دیانت داری کے ساتھ اس کی قیمت مقرر کریں، پھر قرآن اندازی کریں، اور ہر ایک کے لیے ایک مشترک زمین سے وہ حصہ ہو جائے جو اس کے نام قرآن سے نکلا، اور یہ حصہ اس کے لیے اس قیمت کے عوض ہوگا جو قیمت معین کی گئی۔ اور جو قرآن اندازی اس چیز کو منع کرتی ہے کہ شرکاء میں سے ہر ایک زمین کے کسی معین حصے کو حاصل کریں، فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اندازی اس وقت ہوتی ہے کہ جب زمین کے کسی حصے میں شرکاء کی رغبت ہو اور اس حصے کی قیمت متعین کر دی گئی ہو، تو اس وقت قرآن اندازی ہی کے ذریعے فیصلہ ہوگا کہ کون زمین کے اس حصے کو کون خریدے گا۔ مطلب اس کا آسان یہ ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، بہت قیمتی ہے، اور وہ زمین جو ہے تمام وارثین میں تقسیم کی جائے گی۔ اب ہر شخص چاہتا ہے کہ یہ والا جو حصہ ہے، مثال کے طور پر ایک وہ حصہ جو روڈ کے ساتھ لگ رہا ہے تو روڈ والے حصے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، جو حصہ پیچھے ہوتا ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو روڈ کے ساتھ حصہ ہے اس حصے پر قرآن اندازی ہو، اور اس حصے کی قیمت متعین ہوگی، اور پھر اس پر قرآن اندازی ہوگی۔ پھر قرآن اندازی میں جتنا جس کا حصہ آئے تو اسے اتنا حصہ دے دیا جائے، تاکہ جھگڑا نہ ہو، کہ شریعت مطہرہ جھگڑا نہیں چاہتی کسی بھی چیز میں۔ آپ دیکھیں کہ بے کی جو تعریف ہے خرید و فروخت کی، وہ یہ ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کے ذریعے تبادلہ ہونا رضامندی کے ساتھ۔ اگر کسی سودے کے اندر جھگڑا یا نزاع ہو تو وہ سودا جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے کہ جس کے حصول کے لیے ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ بھئی یہ حصہ مجھے مل جائے، تو اس کے لیے قرآن اندازی کی جاتی ہے، تاکہ جس کے حصے میں جتنا حصہ آ جائے وہ اسے عطا کر دیا جائے۔ اسی طرح بیان فرماتے ہیں کہ 2 منزلہ مکان میں اوپر والی منزل کا مالک کوئی اور ہے اور نیچے والی منزل کا مالک کوئی اور۔ امام اشہب مالکی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر نیچے رہنے والا اپنی منزل کو گرانا اور منہدم کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی منزل کو منہدم کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے منہدم کرنے، اس کے گرانے کی وجہ سے اوپر والی منزل خود بخود گر جائے گی۔ ہاں، بقدر ضرورت اتنا کام کروا سکتا ہے جس سے اوپر والوں کو بھی فائدہ ہو۔ اسی طرح اوپر والوں کے لیے بھی اوپر ایک اور منزل بنانا جائز نہیں، کیونکہ اس سے نیچے والی منزل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ البتہ ایسی معمولی تعمیر جائز ہے جس سے نچلی منزل کو نقصان نہ ہو۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیچے والا اپنی جگہ توڑ نہیں سکتا بغیر اجازت کے، کہ بھئی اوپر والی منزل کا مالک کوئی اور ہے اور نیچے والی منزل کا مالک کوئی اور ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے سوال کیا تھا، کیونکہ ہمارے ملک میں اور ہمارے شہر کے اندر پابندی ہے پورشنز پر، تو کسی نے پورشن بنایا ہوا تھا تو اس کے سلسلے میں وہ بیچنا چاہتے تھے، تو پوچھا کہ شریعت مطہرہ کیا کہتی؟ یہ آگے کہ شریعت میں اس کا کوئی ممانعت نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں نہیں ہے، لیکن چونکہ شریعت مطہرہ کے وہ اسلام ہر اس قانون کی کو اہمیت دیتا ہے جو ملک میں ہوں اور وہ شریعت سے ٹکراتے نہ ہوں۔ اگر اس میں حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو اب شریعت میں بھی پابندی ہوگی کہ بھئی پورشن بنا کر لوگ بیچ دیتے ہیں، اور 3 4 پورشن بنا دیتے ہیں جو کہ خلاف قانون کرتے ہیں۔ جتنی حکومت کی طرف سے اجازت ہے
1+2 کی، تو اس سے اگر جو زیادہ بنائے گا تو وہ گناہگار بھی ہوگا کہ یہ انہوں نے قانون کو توڑا، اور اب جب گناہگار ہوگا تو اس پورشن کی خرید و فروخت شرعاً جائز بھی نہیں ہوگی کہ جناب 3 پورشن بنانے کی اجازت تھی، چوتھا بھی بنا دیا اور بیچ بھی دیا، اور یہ قانوناً جرم تھا، بھلے آگے پیسے کھلائے، رشوت کھلائے، رشوت کھلا کر جو کام کیا جائے وہ تو ویسے ہی کیا نام ہے جائز نہیں ہوتا۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس رشوت کی وجہ سے اس کام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے، ہم اس کام سے اپنا دامن کھینچ لیتے ہیں، بس ہمیں جو تھوڑا بہت ملے اس پر ہم قناعت کریں گے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں خوش نصیب لوگ ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ جو اوپر والی منزل پھر نیچے والی 2 منزلہ مکان ہے، تو اوپر والی منزل والا کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے نیچے والی منزل والوں کو نقصان پہنچے، اور نیچے والا بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اوپر والی منزل والوں کو بھی نقصان پہنچے۔ یہ ہیں حقوق العباد کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمارے دین میں خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل فسہلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔